السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئے پوڈ کاسٹ پر. آج ہمارے ساتھ شامل ہیں مس. السلام علیکم، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں شگفتہ سلمان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، ایک نئے ڈسکشن کے ساتھ. تو آج کی ڈسکشن ہے ہماری کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میل اور فیمیل سائیکو کیا ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جب آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، کہ ایک میل کیوں چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ فیمیل سے اپنا علاج کروائیں، یا فیمیل چاہتی ہیں کہ وہ صرف فیمیل سے علاج کروائیں، یا میل چاہتے ہیں کہ صرف میل ہی علاج کریں. اس چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے کی سائیکو کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے اپنی نظر میں دیکھتے ہیں اور کس طرح ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ٹاپک کا سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں مس کہ ایک میل ہے وہ زیادہ تر کیوں پریفر کرتے ہیں کہ ان کا فیمیل سنیں اور ان کا علاج کرے اور انہیں سمجھیں؟ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے کہ میل اکثر کیوں پریفر کرتے ہیں کہ وہ فیمیل تھراپسٹ کے پاس جائیں. دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ تو ایک جو ہماری سوسائٹی میں ایک میل پاور کی ڈومیننس ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈومیننٹ رہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے وہ ایک کنٹرولنگ والا یا وہ ایک پیٹرن ان کا اتنا زیادہ کانفلکٹ میں نہیں آتا، ان میں آپس میں ایک متنازع ٹاپک نہیں ہوتا، کہ انہیں لگتا ہے فیمیل جو ہے وہ ایک کمپیریزن میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے بھی لوگ پریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو لگتا ہے میلز کو کہ فیمیل زیادہ اچھے طریقے سے ان کی بات کو سمجھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، محسوس کر سکتی ہیں. تو اکثر میلز جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ فیمیل تھراپسٹ کے پاس جائیں. اگر میں یہی سوال آپ سے کروں تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ سمپل سی بات، بہت سے ایسے میل ہیں جو زیادہ تر ممی بوائز ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں. جب ان کو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ماں سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر ان کی لائف میں ان کی وائف اگر آتی ہے تو وائف کو بھی وہی سمجھتے ہیں کہ ماں جیسی ہے کہ وہ سنے گی. پھر کہیں پرابلم آ جائے اور پھر ماں یا بیگم اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں، تو وہ پھر ڈاکٹر بھی ایسی ڈھونڈے گا کہ جو ماں جیسی اسے لگے، یعنی کہ توجہ دے، سنے، اس کے مسئلے کو سمجھے. تو یہ بھی ایک بیہائنڈ سائیکالوجی ہے اکثر میل کے. اور اس طرح بہت سے میل کیونکہ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیمیل کو ہم جب ڈسکس کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو میل کے، کیونکہ میل سے میل جب اپنی پرابلم شیئر کرے گا تو سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں یا میل سمجھتے ہیں کہ یار اچھی بات نہیں ہے، تو میل کے سامنے نہیں کرنا، اس کے سامنے ایک اسٹرانگ ہمارا ہے بیہیویئر کریکٹر ہے تو وہ اسٹرانگ ہی رہنا چاہیے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ فیمیل کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں اسی زمرے میں؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح سے ہے، آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں اپنے. اکثر فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو صرف فیمیل سے بات کرنا پسند کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھریلو ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں، مسئلے ہیں ہسبینڈ کے، وائف کے، آپس کے، بچوں کے، سسرال کے، پیرنٹس کے، تو وہ ایک عورت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی انہی چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے. تو اکثر اس وجہ سے فیمیل کلائنٹس جو ہیں فیمیل تھراپسٹ پریفر کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ سم ٹائمز وہ فیل کرتی ہیں کہ مے بی عورت ہماری اس طرح سے اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں، مے بی ان کے اندر تھوڑا سا ایک چینج آتا ہے. ورکنگ وومنز ہوتی ہیں جن کے مائنڈ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے پریکٹیکل ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی پریفر کرتی ہیں کہ وہ میل تھراپسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ انہیں دنیا کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی بہت سی ایسی چیزوں کو بتا سکے، ان کی ہیلپ آؤٹ اس طرح سے کر سکے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کے اوپر، آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح سے ہے، آپ کس کے سامنے کتنا اوپن اپ ہو جاتے ہو. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ آتا ہے لوگ اوپن اپ نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں، اوپن اپ نہیں ہو پاتے. چلیں اس ٹاپک کو آگے لینے سے پہلے، آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھوں گی، کیونکہ آپ بھی اسی فیلڈ کے ہیں. آپ کے پاس بھی اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میلز بھی آتے ہیں، فیمیلز بھی آتی ہیں، لیکن جس طرح آپ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فیمیل پیشنٹس زیادہ آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اکثر خواتین کی بھی پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی شیئرنگ یا فادر سے زیادہ ہوتی ہے یا بھائی سے زیادہ ہوتی ہے, پھر شادی کے بعد ہسبینڈ سے, اور پھر اس طرح ان کی لائف میں میل جو کزنز ہیں یا فرینڈ سرکل ہے یا جو خون کے رشتے ہیں ان میں وہ زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو جب وہ کبھی بیمار ہوتی ہیں تو وہ پریفر کرتی ہیں کہ میل کے پاس جایا جائے کیونکہ وہ زیادہ سنتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. اور جو سیم فیمیل ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, جیسے ساس کی شکل میں دیکھی ہوتی ہے, نند کی شکل میں دیکھی ہوتی ہے, جٹھانی کی شکل میں دیکھی ہوتی ہے, بہن کی شکل میں دیکھا ہوتا ہے یا کسی اور روپ میں دیکھا ہوتا ہے, تو وہ بھی فیکٹر ان کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں مکس کلچر ہے, کس کی پرورش یا اپ برنگنگ کیسے ہوئی ہے وہ اس کے حساب سے ہی آگے سامنے والے کو پریفر کرتا ہے کہ مالج یا ڈاکٹر کون ہونا چاہیے. سم پیپل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ کوئی بھی جینڈر ہو وہ اپنا مسئلہ سولو کروانا چاہتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے. بہت سے لوگ پرائیویسی, پردہ خواتین میں, میل, بہت ساری ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ کسی کو اور نہ پتہ لگ جائے, یہ جو ہم باتیں شیئر کریں گے یہ آپ ہی کے تک رہیں. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں, یہ تو آپ بھی سمجھتی ہوں گی. بالکل میں سمجھ سکتی ہوں. اکثر لوگوں کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ بڑے محدود ہوتے ہیں. وہ ان چیزوں کو ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچے نہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہاں تک کہ لوگ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہوئے بھی ذرا اس طرح سے جاتے ہیں کہ بتاتے نہیں کہ ہم تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اسی طرح جس طرح آپ نارمل ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, آپ کے پیٹ میں درد ہے, بخار ہے, تو بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نا. اب اگر دماغ میں یا آپ کے تھاٹس میں یا چیزوں کو ڈیل کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے تو کیا مذائقہ ہے کہ تھوڑی سی ان سے ہیلپ لی جائے جو آپ کو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں مس کہ جب آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کسی پیشنٹ کا, خاص طور پہ میل کا, تو ظاہر ایک اٹیچمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے. آپ کو پی آر بنانی ہوتی ہے اور پھر آپ کو جو ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو بعض ایسے میلز آ جاتے ہیں یا فیمیلز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ چپکو ٹائپ یا بہت زیادہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ بالکل, اکثر فیمیلز کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے ساتھ اکثر ایسی سینیریوز ہو جاتے ہیں ان کی لائف میں, کیونکہ آپ جب تھراپی دے رہے ہوتے ہو تو آپ کلائنٹ کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہو, ان کی بات سن رہے ہوتے ہو. وہ کلائنٹ آپ کے لیے, پیشنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اہم ہوتا ہے, آپ اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہو. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ اتنا زیادہ بروکن ہوتا ہے, ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اس کے اتنے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جب اس کو وہ ایک ہمدرد کوئی دوست ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی ہمارا سب کچھ ہے, وہ اس سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اس میں وہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں یا فیلنگ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک اکثر پہلو دیکھا گیا ہے کہ اکثر فیمیل تھراپسٹ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز ایک سیٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں تک ہم کلائنٹ کو اٹینشن ٹائم دے سکتے ہیں, اور باقی ان کو بھی اس چیز کا بتایا جاتا ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل آپ نے بہت صحیح بولا, کیونکہ مجھے بھی اکثر خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ باؤنڈری کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ایک لمٹ تک آپ کسی کی لائف میں کام کرنا ہے. تو جتنا آپ نے اس سامنے والے کی لائف میں کام کرنا ہے, اس کی ایریا آف فیلڈ میں کام کرنا ہے, اس حد تک ہم وہاں جا کر کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ڈیزالو کر سکیں, اس کے ایشو کو سالو کر سکیں. کیونکہ اس میں سب سے ضروری بات ہوتی ہے کور ایشو. کور ایشو ایسا ایشو ہوتا ہے جو ہر کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا, ہر کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے, ہم جذباتی زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کے فیکٹر کو سمجھنا ہوتا ہے. جو پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہو, کیا پتا کاز الگ ہو, افیکٹ الگ ہو. مس, اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اپروچ کیا ہونی چاہیے آپ کی جب کوئی آپ کے سامنے میل یا فیمیل بیٹھا ہے, تو اس کے کور ایشو آپ کیسے پکڑیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب کلائنٹ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اس سے پہلے جج کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد بہت سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں, فیملی ہسٹری, ان کی فیملی کی بانڈنگ, جو ڈائنامکس آپ کے فیملی کے ہوتے ہیں, بچے کی اپ برنگنگ, آپ جب چائلڈہڈ میں آپ کا کیا سینیریو رہا, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کیسے تھے, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کے گراؤنڈ بناتی ہیں, جو بچپن سے آپ کے چل رہا ہوتا ہے. اور آج جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو آپ کو انوائرمنٹ ملا, جو آپ کو تربیت ملی, جو فیملی ملی, جو پیرنٹس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ رہا, اس صورتحال کو لیتے ہوئے آپ اس وقت ایز اے ہیومن کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں, آپ میں مے بی غصہ زیادہ ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, یا اپنی بات نہیں کہہ پاتے, یا آپ اگریسو ہو جاتے ہیں, تو مے بی آپ کو کبھی وہ اپارچونیٹی نہیں ملی ہو کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں. بہت سے کلوز ہوتے ہیں, ہم ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف وہ نہیں دیکھتے جو ہمیں پیشنٹ یا کلائنٹ دکھا رہا ہوتا ہے. بیہائنڈ دا سین یا اس کے بیک پہ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر جو کلائنٹ ہوتے ہیں یا پیشنٹ ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں اور بہت ساری سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن لیک تو نہیں ہوگی, یہ کسی سے آپ شیئر تو نہیں کریں گے, ہمارے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے, اپنے جاننے والوں کو تو نہیں بتائیں گے. تو آپ ایسا کون سا سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جس سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ کانفیڈینشیل رہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, بالکل ہر ایک بندہ جو بھی آپ کے پاس تھراپی, کسی کے پاس بھی تھراپی کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کنسرن یہ ہوتا ہے, ایک تو آتے ہوئے ڈرتا ہے, دوسرا اس کو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پہ بلیو کریں یا نہ کریں, یہ کسی کو بتا تو نہیں دیں گے, مے بی فیملی فرینڈس کو کوئی جانتا ہو, سراؤنڈ میں کوئی جانتا ہو, یا آپس میں کہیں لیک تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ وہ اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھتے ہیں. نارمل لائف میں بھی انسان شیئرنگ اپنی ویری پرسنل تھنگس کو, بہت پرسنل چیزوں کو شیئر نہیں کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ڈاؤٹ آتے ہیں, اور اکثر وہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ لوگ اس کو کسی کو بتائیں گے تو نہیں. تو ہم ان کو سب سے پہلی چیز یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ ہم سے شیئر کریں گے وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہوگی, اور آپ کے اور ہمارے بیچ میں کانفیڈینشیلٹی رہے گی, جو بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے ایک تھراپی سیشن کی. تو جو بھی کلائنٹ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم ایک اشور کرتے ہیں, ان کو ایک مطمئن, ان کو ہم اطمینان دیتے ہیں کہ جو بات بھی وہ کریں گے وہ ہم تک ہی محدود رہے گی. تو پھر آہستہ آہستہ وہ ایک بانڈ بنتا ہے, ایک ٹرسٹ بنتا ہے, اور پھر اس میں آہستہ آہستہ جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتے ہیں, اپنی بہت پرسنل وونڈنگ, بہت پرسنل میٹر, مے بی ان کے ٹراماز ہوتے ہیں, ابیوزز ہوتے ہیں, ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں, اور پھر اس پر مل کے ہم کام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں آپ کا کیا طریقہ ہے, آپ کس طرح سے ان کو ایشورنس دیتے ہیں, ان کو کس طرح سے اطمینان دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ بتائیں گے ایک کانفیڈینشیل رہے گا, آپس میں آپ کے اور آپ کے پیشنٹ کے بیچ میں رہے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو آپ پی آر بناتے ہیں, اور پی آر جیسے جیسے بنتی ہے ان کو ٹرسٹ لیول آتا ہے. پہلے سیشن میں تو آپ پورا ٹرسٹ انہیں دے نہیں سکتے. ہاں, کچھ طریقے ہوتے ہیں جو ہم اپنے کلینک میں یوز کرتے ہیں. جب وہ اس پروسیس میں آتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے چیزیں یہاں سیکیور ہیں. ایک تو کمرہ ایسا, دوسرا انوائرمنٹ ایسا, تیسرا جو بھی ڈیٹا وہ دے رہے ہیں وہ ڈیٹا اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ انہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت انسائٹ کی ڈیٹیل ہیں. پھر جیسے جیسے ان کی پی آر بڑھتی ہے, یعنی کہ ریپو بلڈ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ کھلنے لگتے ہیں تو پھر وہ اپنی باتیں کہتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کو سامنے والا چیک کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ہماری نیچر ہے کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ یا سامنے جو بھی لوگ ہیں انہیں چیک کرتے ہیں. اسی طرح جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب ایک باؤنڈ بنتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ شیئرنگ ہوتی ہے. وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بات کبھی بھی لیک نہیں ہوگی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اس سینے میں ہزاروں کہانیاں دفن ہیں, ایسی کہانیاں کہ جس پہ میں ڈرامے لکھ سکتا ہوں, سیریز بنا سکتا ہوں, اور لوگوں کو پسند بھی آئیں گی, کیونکہ یہ وہ راز ہیں لوگوں کے جو ان کے اپنی زندگی کی کہانیاں ہیں. اور اکثر لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں آئیڈیا برا نہیں ہے, مگر ایک حساب ہے ہمارا, ہر کسی کا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. ایون اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یا آفس کے لوگوں سے بھی شیئر نہیں ہوتا, نہ ان کے گھر والوں سے, نہ ان کے دوستوں سے, کیونکہ یہ ایک پروفیشنلزم ہے, اور اس پروفیشنلزم میں یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تبھی آپ اتھینٹک کہلاتے ہو, ریلائبل کہلاتے ہو, اور ہیلپ فل کہلاتے ہو.
ٹھیک. اور اسی کو آگے بڑھاتے میرے مائنڈ میں ایک اور سوال ہے مس کہ اکثر جب کپلز آتے ہیں یا پیرنٹس بچوں کو لاتے ہیں یا بہن بھائی آتے ہیں تو وہ اکیلا پن مانگتے ہیں, یعنی کہ وہ بولتے ہیں کہ اب صرف ہم ہو, 1 to 1 ہو, باقی نہ ہو, اور ہماری باتیں جو ہیں وہ ہمارے گھر والوں کو نہ پتہ لگ جائے. حالانکہ سب کو پتہ ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اسپیس کیوں مانگتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں ایک گیپ آ جاتا ہے. جنرلی جو چیزیں بچے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بات سن رہے ہیں, پیرنٹس نے جو بولا بچے سن لیے, ٹھیک ہے, یس امی یس مما بول رہے ہوتے ہیں, پاپا کو بول رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں ان کی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے. کچھ پتا نہیں ہوتا ان کو پیرنٹس کی بات بری لگ رہی ہو, روم میں جا کے وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں, کوئی چیز اٹھا کے انہوں نے پھینک دی, لیکن وہ پیرنٹس کے سامنے شو نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ بچوں کو بڑا اوبیڈینٹ یا اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اگر وہ زیادہ بولیں گے تو مس بیہیو کہلائیں گے. تو یہ چیزیں اکثر آتی ہیں ہمارے سامنے, ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم فیملی کبھی کوئی ڈسکشن ہوتا ہے یا بچوں کے ساتھ پیرنٹس آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم اپنی باتیں اپنے اس سے کریں گے, کیونکہ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے بات آئے گی تو پیرنٹس سمجھیں گے, بعد میں ڈانٹیں گے پہلے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا, تھراپسٹ کو گھر کی بات کیوں بولی, ہمارے بارے میں کیوں بولی, یا آپ نے ایسا کیوں بولا, اچھا آپ ایسا چاہتے ہو, آپ نے ایسا کیسے سوچا. تو وہیں پہ پیرنٹس جو ہے بچوں کو جج کرنا شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ صحیح ہو, یہاں پہ آپ غلط ہو. ان کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی فریڈم تو ہونی چاہیے کہ اپنی بات کھل کے کر سکیں. تو جب وہ تھراپی سیشنز میں آتے ہیں, ٹین ایجنگ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ہم پیرنٹس کے ساتھ ضرور بلاتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کو بھی ہم بہت سی چیزوں کی گائیڈ لائن اس وقت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ اکیلے آئیں, اور وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اکیلے آئیں تاکہ کھل کے اپنی بات کر سکیں. اور یہ ٹین ایجنگ کا ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایموشنز, ہارمونل چینجز, اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ان کے مائنڈ میں اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ مے بی ہمارے پیرنٹس ان کا جواب صحیح سے نہیں دے سکیں گے, یا مے بی وہ سنیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ مجھے یہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل دیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ میل کے کمپیئر فیمیلز کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں لائف میں, اور ان کی لائف زیادہ کمپلیکیٹڈ دیکھی گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ زیادہ تر ڈاکٹروں کے یا سائیکیٹرسٹ کے کیوں جاتی ہیں؟ دیکھیے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. بینگ اے فیمیل بھی آپ اس چیز کو وہ کر سکتے کہ میں مے بی اس کا فیور لوں یا اس کے اگینسٹ جاؤں. لیکن اس وقت یہاں پہ میں ایز اے تھراپسٹ بات کر رہی ہوں, جہاں پہ میں میل اور فیمیل دونوں کی تھراپسٹ ہوں, تو میں ایک جرنل پرسپیکٹو سے بات کروں گی. دیکھیے, میلز کے بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک ٹیبو سیٹ ہوا ہے کہ آدمی رو نہیں سکتا, اپنے مسائل کو اگر ڈسکس کرے گا یا کہیں پہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوگا یا ہیلپ لے گا تو وہ ویک سمجھا جاتا ہے. اکثر میلز کتنے پرابلم سے, ایشوز سے گزر رہے ہوتے ہیں, مے بی ان کے چائلڈہڈ کے ہوں, مے بی ان پہ ڈفرینٹ چیزیں ہوں, فیملی کا پریشر ہو, فائنینسز کا پریشر ہو, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ بات نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اس پروسیس سے رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیڈ آف دا فیملی ہیں, ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے, ہمیں ایک یونٹی لے کے چلنی ہے, ایک گھر لے کے چلنا ہے, تو ہم کیسے اپنے ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں, ہم کیسے ویک پڑ سکتے ہیں. اس وجہ سے بھی بہت سے مینس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات فیمیلز کی ہوتی ہیں, فیمیل ذرا ایموشنل ہوتی ہیں, ایکسپریسو ہوتی ہیں, اور وہ بھی بہت سے ڈائنامکس میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں, رسپانسبلٹیز میں بھی, ایک پرانے سیٹ اپ میں, ایک نئے سیٹ اپ میں. جو آپ ایک نئی عورت گھر میں جاتی ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں, آپ کے اپنے پیرنٹس کے گھر میں ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں, بینگ مدر ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے, اور بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ میں بھی آگے ایڈ اپ کر دیتا ہوں خود سے کہ ہر کسی کی اپنی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میری ٹائم لائن اب فل ہو گئی ہے اور اس میں اور کسی چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور جو چیزیں میں ریگولیٹ نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی, تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت سارے ایشوز شروع ہوتے ہیں. جیسے
بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, یا بچوں کی خواہشات یا بچوں کا جو پورے دن کا روٹین ہوتا ہے ایک فیمیل کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. میل ایز کمپیئر آفس میں ہوتا ہے, آفس سے ریلیٹڈ چیزوں کو پورا کر کر گھر آ رہا ہوتا ہے, اسے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, گھر والے اس پر ڈپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میل باہر اپنی کچھ شیئرنگ کر لیتا ہے ڈفرینٹ دوستوں کے ساتھ. فیمیل کا سرکل کیونکہ اپنے بہن بھائی, ماں, خالائیں اور ان چکروں میں زیادہ رہتا ہے, تو وہاں شیئرنگ بھی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. جو اس کو خود کی چیزیں جب وہ اپنے میکے میں شیئر کرتی ہے تو وہاں سے بھی گائیڈنس مل جاتی ہے اور نہیں بھی مل پاتی. تو اس طرح ایک مکس پلیٹ چلتی ہے. اور جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے اور میں چیزوں کو فیس نہیں کر پاتا یا کر پاتی, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈریگ ہونے لگتے ہیں مختلف سائیکوسومیٹک ایشوز میں, فیئرز میں, فوبیاز میں, حتیٰ کہ لوگ انسومنیا کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا ہوتے ہیں, ٹینشن کا ہوتے ہیں, انزائٹی کا ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. جب یہ چیزیں ان میں چلنا شروع ہوتی ہیں ڈیورنگ, اگر جب شادی کے بعد کا سلسلہ ہو خاص طور پہ, تو تب بچے جس ٹائپ کے پیدا ہوتے ہیں اس چیزوں کو لے کر, ان میں کیا ایشوز آتے ہیں, پھر ان کو لے کے بھاگنا. پھر ایک میل جو باہر زیادہ رہتا ہے, گھر میں کم آتا ہے, اس کی طرف توجہ. پھر ایک میل باہر کیوں زیادہ رہتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے کوشچنز ہوتے ہیں. اس کی ریلیٹڈ خواتین جو ایک اسٹوری بناتی ہیں, تو وہ اسٹوریز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کام کرتی ہیں, فی الوقت نہیں کر رہی, آگے جا کر وہ اسٹرانگ کسی بیماری کی شکل میں آئیں گی. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ زمین میں بیج بوئیں گے, اس کو پانی دیں گے, اس کے ہر وہ سمٹمز کا خیال رکھیں گے کہ وہ پھلے پھولے اور وہ پہلی اس کی کوپل باہر نکلے, تو اس کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ چاہتا ہے. ہر انسان جب ڈریگ ہوتا ہے کسی بیماری میں یا کسی مسئلے میں, تو سارے حالات ارد گرد کے بن رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے میں فورسفلی اس کو دور کر دوں گا, یا میرے پاس اتنی عقل ہے میں مینج کر لوں گا, مگر وہ آہستہ آہستہ اس میں ڈریگ ہونا شروع ہوتا ہے. اسی درخت کو آپ پانی دیتے ہیں تو وہ پودے سے درخت بنتا ہے. اسی طرح آپ کی بیماریاں بھی, آپ کے سائیکوسومیٹک ایشوز بھی, آپ ان کو خود پانی دیتے ہوئے اتنا بڑا کر لیتے ہیں, پھر آپ سے وہ سنبھالے نہیں جاتے. تو اس لیے مختلف جگہوں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اکارڈنگ ٹو نیچر آپ ویسے ہی ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ میل کے پاس جائیں, چاہے آپ فیمیل کے پاس جائیں, وہ میٹر نہیں کرتا. آپ جس کے پاس کمفرٹیبل ہیں آپ جا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے, چاہے وہ آپ سے کوئی اور کہے یا آپ کو خود لگتا ہے کہ کہیں آپ پھنس رہے ہیں اپنے تھاٹس میں, اپنے خیالوں میں, اپنی نیچر میں, اپنی بہت سے پرانے پیٹرنز میں, اور اس سے نکل نہیں پا رہے, تو اٹس اوکے کہ آپ کسی سے مدد لیں. مشکل نہیں ہے, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں سے. آپ کے سراؤنڈ میں بہت سے لوگ ہوں گے. اگر آپ ہم لوگوں سے سیشنز لینا چاہتے ہیں, ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو نمبر بھی پرووائڈ ہو جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کے لیے ایک ایفرٹ ضرور کریں, اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ایک نئی شخصیت کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا آخر میں کنکلوڈ کروں گا. بیماریاں ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے اندر ہیں. ڈپینڈ کرتے ہیں ہم کتنا ان بیماریوں کو اہمیت دیتے ہیں یا ان مسئلوں کو اہمیت دیتے ہیں. یا ہم اہمیت دیتے ہیں اپنی صحت پر, اپنے سونے پر, اپنے آپ کو خوش رکھنے پر, اپنی ڈیزائرز, اپنی ہر چیز کو ہم خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی ہر چیز کو. اور جب بھی آپ کسی مسئلے میں پھنسیں تو صحیح ڈائریکشن آپ کو لینی پڑے گی, کیونکہ اس معاشرے میں کئی قسم کے منجن ڈاکٹرز یا اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں جو اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپروچ کہاں تک ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ نے ڈاکٹری حساب سے اپنا علاج کروانا ہے, آپ نے سائیکوسومیٹک حساب سے کروانا ہے, یا آپ نے تھیراپی ٹائپ کا کروانا ہے جس میں بغیر میڈیسن کے کام کیا جاتا ہے, جس میں آپ کی مینٹل پروگرامنگ ہوتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اور آپ کی نیچر پر کہ آپ کس طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں یا لوگوں سے اپنے پرابلم سالو کرواتے ہیں. تو اسی کے ساتھ لائٹ آف اویئرنیس آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنے آپ کو ریفارم کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو امپاورمنٹ کے تھرو جو ہے دوبارہ رینیو کر سکتے ہیں, اور ایک ایسی
پاور میں یا کسی انرجی میں اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں جس میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو آئندہ کے لیے خود سے تیار کر سکتے ہیں, اپنی مینٹل پروگرامنگ کروا سکتے ہیں. یہ ہمارے نمبرز چل رہے ہیں اسکرین پر جو آپ کو ہیلپ کریں گے. آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے, کاؤنسلنگ چاہیے یا کوشچن آنسرز ہیں یا ہمارے پروگرام میں آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں, ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو.